اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ذمے جو حقوق ہیں وہ بنیادی چیزیں 4 ہیں. جو ہمارے ذمے ہے اس کو ادا کرنا ہے. پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لانا. الحمدللہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے نبی پر ہے. الحمدللہ. نمبر 2 وعزروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا. ان کی شان کو، ان کے مقام و مرتبے کو جاننا، اس پر عمل کرنا. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا. چوتھا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس قرآن پاک کی اتباع ہم سب کرنا. یہ 4 بنیادی حقوق ہیں جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا. جو آیت میں نے تلاوت کی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا کہ یہ جو کام بنیادی بتائے گئے ہیں، ان بنیادی کاموں پر جس کا عمل ہوگا وہی لوگ کامیاب شمار ہوں گے اللہ کے پاس. آج جو گفتگو، جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، نمبر 1 تو ایمان ہم سب کا ہے. اللہ اس ایمان کو مزید طاقت بخشے، مزید قوتیں عطا فرمائے اور مرتے دم تک اللہ ایمان پر ہمیں قائم رکھے. اور جب ہماری سانس اکھڑے ہمارے جسم سے تو کلمے کے ساتھ اکھڑے. اس بات کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. نمبر 2 وعزروہ، نبی کی تعظیم کرنا، ونصروہ، ان کی مدد کرنا، اور قرآن کریم کا اتباع کرنا.
رہ گئی، ایک تو نبی کی عزت کرنا ہے اور نبی کی مدد کرنا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا حصہ ان دو باتوں کو بناؤں گا آج۔ نبی کی مدد کرنا، کیسے مدد کی جائے نبی کی؟ دو طریقے ہیں نبی کی مدد کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو کام تھا اس کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس کام کو ہم لے کے چلنا، یہ نبی کی مدد کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سابقہ جتنی امتیں ہیں، سابقہ جتنے انبیاء ہیں، ایک نبی کے گزر جانے کے بعد اللہ پاک دوسرے نبی کو بھیجا کرتے تھے۔ لیکن اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو نبی تشریف لاتے وہ کام کرتے، پھر اللہ کی مشیت سے جب وہ چلے جاتے تو دوسرے نبی آ کر اس نبی کا کام کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اب نبی کے اس کام کو انجام دینا جسے ہم کار نبوت کہتے ہیں، نبیوں کا کام، اس کام کی ذمہ داری اللہ تعالی نے ہمارے سروں پر ڈالی۔ وَنَصَرُوهُ، مدد کرو نبی کی، نبی کی مدد کرنا یہی کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، میں تم سے اور میرے تمام بھائی جتنے نبی گزرے اپنی قوم سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے ہماری قوم، ہم کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تم سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے نہ درہم و دینار کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری اطاعت کرو، گویا یہ تم میری مدد کرنا ہے۔ تو مدد کے دو طریقے، ایک طریقہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی باتوں پر اپنے آپ کو چلانا اور نبی کے طریقوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ نبی کی مدد ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، لگ بھگ 1450 برس گزر چکے، یہ دین ہم تک پہنچا، یہ مدد کے ذریعے سے پہنچا۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے دین سیکھا، صحابہ نے یہ دین کو آگے پہنچایا۔ صحابہ سے جنہوں نے سیکھا انہوں نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا، وہ بعد والے اپنے بعد والوں کو۔ یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور حق کا کام کرے گی۔ وہ جماعت کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اس جماعت کا تعارف کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایک تعارف یہ کروایا، دوسرا تعارف یہ کروایا کہ القرآن و سنتی، فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد جو بھی قرآن کو اور میری سنت کو تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا میری سنتوں کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے کبھی گمراہ نہ ہو، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مدد کرنا یہ، نبی کے چھوڑے ہوئے کاموں کو، نبی کی امت کو پورا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے وَنَصَرُوهُ، اللہ کے نبی کی مدد یہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں جب دین کی دعوت دینے لگے تو مکے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے ایک میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ چلو ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ان کے بھتیجے محمد رسول اللہ کو بلاتے ہیں اور ان سے بات کریں گے، اگر وہ پیسہ چاہتے ہیں تو پیسہ دیں گے، سونا چاندی دینار درہم دیں گے، اور اگر وہ کوئی خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں تو ہم ان کو دے دیں گے۔ چنانچہ ابو طالب کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے، قوم نے یہ ساری باتیں کی، اگر آپ چاہتے ہیں دینار و درہم پیسہ ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، سونا چاندی چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں، فرمایا کہ اگر سورج اور چاند اور میرے اطراف پھرنے رہنے والے یہ پہاڑوں کو سونا اور چاندی کے بنا دو، سورج اور چاند کو میرے تابع کر دو، جو مشن میں لے کر آیا ہوں میں اس مشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری کسی پیسے کی ضرورت نہیں، تمہارے کسی درہم و دینار کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے، کئی دن چولہا نہیں جلتا آپ کا، آپ لے لیجیے، اچھی زندگی گزاریے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہوں جیسا ہوں، میرا کام ہے اللہ کے دین کو تم تک پہنچانا، تمہارا کام ہے کہ میری بات کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا اور اس پر چلنا، یہ تمہاری ذمہ داری۔ ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا بات۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی خدمت کرنا، اس دین پر اپنے آپ کو چلانا اور دوسروں تک یہ دین پہنچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔ اس دین
چیز کو سامنے رکھ کر اس آئینے میں ہم دیکھیں کیا ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی ایک حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور 4 میں ایک بات کا میں نے خلاصہ کیا، 4 میں نمبر 2 پر جو ہے وَعَزَّرُوهُ، نبی کی عزت کرنا، نبی کی تعظیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، یہ ایمان کا جز ہے، جز۔ اگر نبی کی تعظیم نہیں کریں گے، نبی کی عزت نہیں کریں گے، تو پھر ایمان بھی نہیں ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا، آپ کی عزت کرنے کے طریقے بتائے۔ ذرا غور کرو آپ، ہم کیا عزت کر سکتے ہیں؟ اللہ نے خود نبی کا مقام و مرتبہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھلایا کہ دیکھو، جس نبی کو، جس رسول کو میں تمہارے درمیان بھیجا ہوں، ان کا ادب اس طرح کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک مشورہ چل رہا۔ مشورہ کیا چل رہا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں حضور کی خدمت میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں میں سے کسی ایک کو ان لوگوں کا امیر بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی، اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ ان کو آپ امیر بنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے یہ دی کہ اللہ کے نبی ان کو نہیں، ان کو امیر بنائیے آپ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ عمر، میں جب بھی کوئی اپنی رائے پیش کرتا ہوں تو تم میری رائے سے ہمیشہ اختلاف کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر نے جواب میں کچھ کہا، حضرت ابو بکر نے کچھ کہا، ان کے کہنے میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی اور حضور مجلس میں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، جبرائیل کو بھیج کر کہا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ جب نبی مجلس میں ہوں تو نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں کی آوازیں آپس میں بحث سے بڑھ گئی، اونچی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، نبی موجود ہے اور نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے ہو، ایسا مت کرو۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو دونوں بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے،
اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے معافی مانگی۔ آپ دیکھیے یہ مقام و مرتبہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس مقام اور نبی کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ ایک صحابی تھے حضرت قیس، ان کی آواز ذرا اونچی تھی آواز، جب بھی اگر آہستہ بات کرے تو بھی زور سے آواز آتی تھی ان کی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میری آواز بہت بلند ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں تو میری آواز بلند ہے، اونچی ہے، کہیں نبی کا ادب نہ ہو، تو حضور کی مجلس میں آنا چھوڑ دیے وہ ڈر سے کہ کہیں میرا ایمان چلے نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے آج کل قیس ہماری مجلس میں نہیں آ رہا، کیا بیمار ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے نبی قیس تو میرا پڑوسی ہے، اس کی بیماری کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جا کر پتہ لگاؤ کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اب یہ گئے، ان کو بلا کر لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری آواز اتنی اونچی ہے کہ کہیں آپ کے سامنے بے ادبی نہ ہو جائے، اور اللہ کا حکم یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، میں ڈر رہا ہوں کہ میرے اعمال خراب نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، فرمایا قیس تمہاری آواز فطری طور پر، نیچرلی طور پر تمہاری آواز ہی ویسی ہے، اللہ کا جو فرمان آیا اس کا مطلب تم نے نہیں سمجھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں جھگڑو مت، اور جھگڑتے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، مگر اللہ نے تمہاری آواز ہی اتنی اونچی بنائی ہے تو اس میں بے ادبی کیا ہے، بلکہ تم تو جنتی۔ صحابہ اکرام ذرا سے باتوں پر ڈر جایا کرتے تھے کہ کہیں نبی کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ ایک ادب یہ بتایا گیا، دوسرا ادب یہ بتایا، ایک قبیلہ تھا عرب کا مشہور، بنو تمیم داری، بڑا مشہور قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے، وہ بیچارے دیہاتی لوگ، ان کو ادب وغیرہ کچھ نہیں معلوم، اور جب وہ آئے تو دوپہر کا وقت تھا، اور وہ لوگ آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس میں سے ایک آدمی گیا حضور علیہ السلام کے دروازے پر، فرمایا اخرج اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دستک مارتے ہوئے کہا محمد باہر نکلو ہم آئے۔ اب وہ بیچاروں کو کچھ معلوم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند نہیں ہے، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، فرمایا کہ کوئی اگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہوں تو ان کو بلاؤ مت، کمرے کے اندر سے، کمرے کے پیچھے سے آواز مت دو، بلکہ ادب کیا بتایا گیا، جب وہ اپنے کمرے میں ہیں تو انتظار کرو، جب وہ اپنی خودی سے باہر آئیں گے تب ملاقات کرو۔ ان الذین ینادونک من وراء
کوئی جھگڑا مت کرو. یہ اللہ جل جلالہ عما جوارہ نے نبی کا مرتبہ، نبی کا مقام سکھایا اپنے بندوں کو کہ دیکھو جس نبی کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہوں اس نبی کی عزت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. اور تیسری جگہ کیا فرمایا کہ دیکھو جو نبی تمہارے درمیان میں بھیجا ہوں اس نبی کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عنقریب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ میاں حضور سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے محمد آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. قاعدہ کیا ہے بھائی؟ ہم سب کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو. ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا نبی راضی ہو جائے. اور اللہ میاں کیا فرما رہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. دینے والی ذات اللہ کی اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ جو دینے والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے اور اللہ کے بعد مقام و مرتبہ نبی کا ہے. لیکن اللہ میاں اپنے بندوں کو اپنے نبی کی شان سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کا مقام و مرتبہ بتائے. نبی کی شان اللہ نے گنائی. چوتھی جگہ فرمایا قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس سورت میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی سب کچھ اسی صورت میں ہے. کوئی دوسرا مضمون ہے ہی نہیں اس صورت میں. اگر آپ کے علم میں ہے تو بتائیے وہ کون سی صورت ہے؟ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں صرف اور صرف توحید کی تعلیم ہے، اللہ کی بڑائی کا بیان ہے. قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی بڑائی ہے اس میں. لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے نبی کا ادب بتانے کے لیے فرمایا اس صورت میں اللہ نے اپنا تذکرہ بعد میں کیا اور پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ اپنے نبی کا کیا. فرمایا قل، کہہ دیجئے آپ. اب اللہ کس سے فرما رہے؟ کہو تم. یہ نبی سے خطاب کر رہے ہیں. قل، کہہ دیجئے آپ. وہ اللہ ایک. بات کیا سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے نبی کی عزت کرنا ہوگا، نبی کا مقام و مرتبہ جاننا ہوگا. اور نبی کی تعظیم اور ان کی عزت کے بغیر کچھ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرانے سے پہلے جس کے ذریعے سے تعارف کروا رہے ان کا ادب بتایا کہ دیکھو جس نبی سے میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں اس نبی کا مقام میرے پاس یہ ہے. اس کے ذریعے سے میں اعلان کروا
ایسی تذکرہ کیا اللہ میاں نے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا مقام بتایا کہ نبی کو کیا مقام دیں گے اللہ پاک۔ نمبر 2 نبی کی عبادت کا تذکرہ کیا۔ نمبر 3 نبی کے دشمنوں کا انجام بتایا اللہ نے۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں یہ ایک صورت ہے اور وہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پہلی آیت میں اللہ نے جو عطا کیا کرنے والا ہے نبی کا وہ بتایا۔ یہاں پر اللہ نے کیا کیا؟ قل هو اللہ کی صورت میں اللہ نے سب سے پہلے نبی کا مقام بیان کیا اور اس صورت میں اللہ نے نبی کے مقام کو بیان کرنے سے پہلے اپنا تذکرہ کیا۔ فرمایا اِنَّا بے شک ہم اعطیناک الکوثر، ان کو مقام کوثر نصیب فرمائیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے مقام تک پہنچنا ہے تو نبی کا اتباع لازمی ہے، نبی کی عزت لازمی ہے۔ اور پھر فرمایا اور نبی کے عظمت کو جاننا اور پہچاننا ہے تو اللہ کی عبادت ضروری ہے، بغیر اس کے یہ کامیابی نہیں ہے۔ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کا، نبی کی شان، نبی کی رفعتیں، نبی کی بلندیاں، اس مقام کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ دنیا ہزار گھٹا لے جی، اسی وقت سے نبی کی شان پر جس نے انگلی اٹھائی اللہ نے اس کو غارت کر دیا، اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ جس نے اپنے ہاتھ سے نبی پر وار کیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے اپنے ہاتھ سے وار کیا تھا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ جل جلالہ وعلا والہ کے پاس نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک ادب کیا بتایا اللہ نے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو جس نبی کو تمہارے حوالے کیا ہوں، جس نبی کو میں تمہارے درمیان بھیجا ہوں، ہمارے پاس اس کی شان کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ تمہارا حق کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں اپنے نبی پر درود السلام بھیجا کرو۔ یہ بنیادی حقوق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ تمام مرتبوں کو، مقام کو، آپ کی شان کو جاننے کے بعد خلاصہ اور نتیجے پر آئیے۔ ہمارے نبی کے شان کو، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ جس نے نبی کے مقام کو، نبی کے شان کو، نبی کے مرتبے پر، نبی کی عظمت پر دھبا لگانے کی کوشش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا سے بے نام و نشان کیا۔ وہ اپنی موت آپ مر گیا، تاریخ گواہ ہے۔ کوئی زیادہ دن نہیں
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کرنے والے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں احتجاج کیا، کرنا بھی چاہیے، لیکن وہاں کی حکومت نے کوئی سزا اس کو نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اللہ میاں کسی قانون کا محتاج نہیں ہے، کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ جب سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا، اللہ رب العزت والجلال نے ایک وقت ایسا لایا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا، اچانک کہاں سے آگ لگی نہیں معلوم، جل کر اس کی لاش کوئلہ بن گئی۔ اللہ نے فرمایا تم ہمارے محبوب کی عزت پر اچھالنا چاہتے ہو، آؤ ہم تمہیں کیسے خاک میں ملا دیں۔ دیکھ لو اب پوری تاریخ ہے ہمارے ملک میں جب جب نبی کی عزت پر حملہ کیا گیا، دیر سے ہی صحیح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذرا آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ میاں کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ آپ کے سامنے میں تاریخ باعث گنا سکتا ہوں کہ کب کیا ہوا اس ملک میں اور اللہ نے ان کو انجام تک کیسے پہنچایا، بے نام و نشان کر دیا اللہ نے ان کو۔ اور نبی کے نام کو جتنا دبانا چاہیے دنیا، کوئی نہیں دبا سکتا نبی کے نام۔ اور آج کل تازہ معاملہ چل رہا ہے، یو پی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سلسلے میں ایک بینر لگایا تھا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بینر کو ہٹایا گیا، کیس کر دیا گیا۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہاں سے مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہمارا ملک چھوڑیے بھارت، پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک ٹرینڈ چل رہا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پیار کرتے ہیں ہمارے نبی سے، تم اگر کیس کرنا چاہو تو کرو، ہمارے بیانرز کو ہٹانا ہے تو ہٹو، تم انسانوں کو قتل کرنا چاہو قتل کرو، ہماری نسلیں اس ٹرینڈ کو آگے چلائے گی، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جب یہ ٹرینڈ چلا تو یو پی کی انتظامیہ نے یہ بیان دیا کہ ہمارا مقصد وہ نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، کچھ بھی تو ہوں گا آپ کا مقصد، مگر نبی کی شان تو شان ہے، نبی کی عزت تو نبی کی عزت ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان کو سمجھیں، آپ کے مقام کو سمجھیں، آپ کی عظمت کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، آپ کی سنتوں کا اتباع کریں۔ قرآن کریم نے مہر لگا دی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، دوسرے کوئی کامیاب نہیں۔ تو چار باتیں میں نے عرض کی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ پہلی چیز ایمان لانا، نمبر دو نبی کی عزت کرنا، نمبر تین نبی کی مدد کرنا، نمبر چار نبی کے لائے ہوئے احکام کا اتباع کرنا۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔